بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سرکار غوث عظیم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ جو عاشق رسول تھی۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ اسے ایک دن صدا لگانے والے کی آواز سنائی دی کہ آج خلیفہ بغداد کے ہاں محفل میلاد ہو رہی ہے۔ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا، میری بیٹی تیار ہو جاؤ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کریں گے۔ وضو کرو اور نئے کپڑے پہنو کیونکہ محفل میلاد ہے، اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیہ وہاں پر آئیں گے۔ مدینے کے تاجدار نبی کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے۔ آؤ میری بیٹی، تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ عظیم علماء اور عظیم ثناءخواں بھی موجود ہوں گے۔ وہ ماں بیٹی دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے خلیفہ بغداد کے محل میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ محل کے دروازے کے باہر ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس اس محفل کا دعوت نامہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس دعوت نامہ نہیں۔ دربان نے کہا، پھر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ خاتون نے کہا، ہم نے صدا سنی تھی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آج یہاں پر محفل میلاد ہے، دعوت عام ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا تھا۔ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ماں بیٹی دونوں یہاں پر محفل میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ دربان نے کہا، ارے نہیں، یہ عام لوگوں کی محفل نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، یہاں پر تو بڑے بڑے حکمران، علماء اور بادشاہ کے قریبی لوگ آئیں گے۔ میلاد کی محفل ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اگر دعوت نامہ ہے تو آ جاؤ، نہیں تو تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے اور یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ خاتون یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور بہت رنجیدہ ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور راستے میں بیٹی اسے کہتی ہے کہ ماں دیکھو، ہم غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہم غریب ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن دیکھو ہمیں حضور کی محفل میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ نے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم اپنے گھر چلیں۔ ہمارے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت خلیفہ بغداد کے محل تک محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ میری بیٹی، آؤ ہم اپنے گھر جا کر محفل میلاد سجائیں گے۔ کہتی ہے، محفل ہم دونوں ماں بیٹی کیسے منائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماں نے کہا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آقا کرم فرمائیں گے، ہم وضو کر کے نئے کپڑے پہنیں گے اور مجھے جو بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور کمالات یاد بیان کروں گی اور تم آقا کی نعتیں پڑھ لینا، یہی ہماری محفل میلاد ہوگی۔ بیٹی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر چلی جاتی ہیں۔ ماں بیٹی دونوں گھر میں بیٹھ کر رو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے، آقا کی آمد پر یہ دنیا سج گئی تھی۔ میرے آقا جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، اور یوں پوری رات اس طرح گزر گئی۔ وہ اشعار پڑھتی رہی، وہ بیٹی سنتی رہی۔ اشعار کو سنتے سنتے ساری رات بیت گئی۔ وقت ہوا تو ماں نے کہا، بیٹی مجھے تازہ وضو کرنا ہے۔ میری بیٹی، میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، تو جاؤ میرے لیے پانی بھر کر لے آؤ۔ بیٹی جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، بیٹی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر واپس اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ کہتی ہے، بیٹی تجھے کس چیز نے ڈرایا؟ تو اتنی پریشان کیوں ہے؟ تیری چیخ کیوں نکل رہی ہے؟ بیٹی نے کہا، ماں دیکھو باہر کون آیا ہے۔
ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں۔ ماں باہر دیکھو۔ ماں نے کہا بیٹی کون آیا؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں بھلا کون آ سکتا ہے؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل تک بھی نہیں جانے دیتے، تو ہمارے گھر میں یہ کون آ گیا؟ محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں، باہر آ کر تو دیکھو صحیح، سچ میں کوئی آیا ہے۔ بیٹی کے اصرار کرنے پر جب ماں باہر نکل کر دیکھتی ہے تو حیرات سے ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ اس ماں بیٹی کی دہلیز پر حضرت غوث عظیم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ ماں کہتی ہیں غوث پاک آپ ہمارے غریب خانے میں کیسے آئے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث عظیم رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے کچے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے اور بار بار چوم رہے تھے۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ آپ ہمارے کچے گھر کی دیواروں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری دہلیز کو بار بار چومنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ سرکار غوث عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری دہلیز کو نہیں چوم رہا، میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا۔ ارے دیکھتی نہیں، ابھی ابھی یہاں پر مدینے والے تاجدار تشریف لائے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشان کو چومنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی خود آئے۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہے قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شان و شوکت نہیں بلکہ نیت اور خلوص دیکھا جاتا ہے۔ میرے سرکار اپنے ہر امتی کی دستگیری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔